السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے انتقال کے بعد کتنے دن تک سوگ منانا چاہیے اور پھر کچھ دعوتیں اگر آ جاتی ہیں تو ان دعوتوں میں جانا چاہیے یا نہیں، کتنے دنوں تک دعوتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چلیے تفصیلاً جانتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے ان پر 3 دن تک سوگ کرنا جائز ہے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کے انتقال شریعت حکم دیتی ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک بیوی کو سوگ منانا چاہیے، یعنی وہ کسی خوشی کا اظہار بناؤ سنگار بھی نہیں کر سکتی۔ تو اب رہی بات شوہر کے انتقال کو چھوڑ کر اگر کسی کے گھر میں کسی بیٹی کا، کسی کے بھائی کا، بہن کا، بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے لیے 3 دن تک سوگ منانا جائز ہے۔ 3 دن کے بعد وہ خوشی کر سکتا ہے، وہ دعوت میں جا بھی سکتا ہے، خود بھی دعوت رکھ سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو بعض جگہ یہ عام رواج ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ بھئی 40 دن تک نہیں کرنا چاہیے، کوئی گھر میں خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، کسی کے گھر میں خوشی کی دعوت ہو تو بھی نہیں جانا چاہیے، گھر میں فاتحہ بھی آ گئی تو نہیں رکھنا چاہیے، گھر میں چھلا بھی آ گیا تو نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ موتا کا گھر ہوتا ہے تو 40 دن تک یہ کام نہیں کرنا چاہیے، گھر میں چنا نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو عوام میں رواج پا گئی ہیں ان سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت 3 دن کا حکم دیتی ہے کہ 3 دن تک کوئی خوشی کا کام مت کرو۔ 3 دن کے بعد میں جس کے گھر موتا ہوئی ہے اس کو خود حکم ہے کہ وہ خود بھی دعوتوں میں جا سکتا ہے، خود اپنے گھر میں دعوت رکھ سکتا ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی۔ اب رہی بات کہ کسی کے گھر میں اگر دعوت ایسی ہو کہ جس میں اولیاء اللہ کی تاریخ ہو، یعنی 22 رجب کے کنڈے ہیں یا 11ویں شریف کی دعوت ہے، تو ایسی دعوت میں جانا، تو ایسی دعوت میں 3 دن سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، 3 دن کے بعد جانا تو عام دعوتوں میں ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ والوں کی دعوت آ گئی، رجب کے کنڈے آ گئے ان 3 دنوں کے اندر جن میں سوگ چل رہا ہے، تو ایسی دعوت میں جانا تو پھر بہت ضروری ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے میت کے لیے اس دعوت میں جانا خیر و برکت کا باعث بن جائے۔ اللہ والوں کی نسبتوں کی وجہ سے میت پر اور رحم ہو جاتا ہے، ان کی مغفرت بھی ہو سکتی ہے اور ان کے درجے بھی اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی دعوتوں میں یعنی اولیاء اللہ کی فاتحہ خوانی میں میت کے گھر والوں کو بھی جانا چاہیے، اگرچہ 3 دن سے کم بھی اگر ہو گئے ہوں تو بھی جانا چاہیے۔ 3 دن کے بعد تو خود شریعت حکم دیتی ہیں کہ جایا کریں۔ اب دوسری بات رہتی ہے کہ شعبان کے جو 15 دن ہوتے ہیں ان سے پہلے یا پھر 15 دن کے بعد میں مردوں کے نام سے فاتحہ دلانا، مردوں کا نام فاتحہ میں لینا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اب بعض لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹی کا انتقال ہو کے 5 مہینے ہو گیا اور 5 مہینے میں یہ شعبان کی عید آ رہی ہے، بڑوں کی جس کو کہتے ہیں، مردوں کی جس کو کہتے ہیں، تو کیا ہم اس مردوں کی عید میں ہماری بیٹی کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں؟ پھر آنے والے سال کرنا چاہیے، گھر میں چنا ڈال سکتے ہیں یا نہیں، آنے والے سال ڈالنا چاہیے؟ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے، یہ لوگوں کے نکالے ہوئے رسومات ہیں، بنائے ہوئے ذہن کی باتیں ہیں۔ شریعت تو حکم دیتی ہے کہ مردوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہم جتنا چاہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی قبروں کی زیارت کریں۔ اور اب رہی بات 5 مہینے 6 مہینے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ دوسرے دن بھی فاتحہ کر سکتے، ان کا نام لے سکتے فاتحہ میں، ان کے نام سے عود ڈال سکتے، جیسا کہ ہمارے پاس رواج مشہور ہوتا ہے کہ بھئی نام سے عود ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے، تو نام سے بھی عود ڈال سکتے ہیں، ڈالنا چاہیے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام فاتحہ میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہ غرض ہوتی ہے وہ نام سے عود ڈالنے کے مسئلے میں۔ تو یہ تھی چند باتیں جو ہم کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر کسی کے گھر انتقال ہو جائے خدا نخواستہ تو 3 دن تک سوگ کرے، اور 3 دن سے پہلے بھی اگر دوسرے تیسرے دن میں اگر کہیں فاتحہ خوانی کی دعوت ہے تو فاتحہ میں جا سکتے ہیں۔ فاتحہ میں جانا باعث برکت ہوگا ان کے لیے بھی، مرحومین کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سمجھنے اور عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔